عمر غسل کر رہے ہیں، غسل کر کے باہر آئے تو بہن قرآن لے آئی، وہ کھجور کی چھالیں، وہ چمڑے کے اوپر لکھا ہوا قرآن سامنے رکھ دیا۔ عمر پڑھ رہے ہیں طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، اے 14ویں کے چاند محبوب، قرآن اس لیے نازل تو نہیں کیا تھا کہ تم مشقت میں ہی پڑ جائے۔ محبوب رحمت کے دروازے کھل رہے ہیں، کرم نوازیاں ہونے والی ہیں۔ عمر پڑھتے گئے، آنکھوں کے بندن ٹوٹ گئے، آنسو آنے لگے، ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے۔ عمر رو رہے ہیں، بدن کانپ رہا ہے۔ آئے کس ارادے سے تھے، اب حالت کیا ہوئی جا رہی ہے۔ اپنی بہن سے کہا، بہنوئی سے کہا، جس در کے تم غلام ہوئے ہو کبھی میں بھی اس در کا غلام نہیں ہو سکتا؟ عمر کی کہیں عمر نہ برباد ہو جائے، مجھے اس چوکھٹ پہ لے چلو۔ کہا چلو ہم اس دہلیز پہ لے چلتے ہیں۔ تلوار اسی طرح حمائل کی ہوئی ہے، حضور دار ارقم میں ہے۔ یہ اسلام کی پہلی درسگاہ ہے، حضرت ارقم کا گھر۔ مسلمانوں کی تعداد بہت تھوڑی، یہاں چھپ کر کے دین سیکھتے ہیں۔ حضور بھی وہاں تشریف فرما تھے، باقی اصحاب بھی وہاں تشریف فرما تھے، حضرت میرے حمزہ بھی وہاں تھے۔ دروازے کی درزوں سے دیکھا کہ عمر آ رہے ہیں، تلوار بھی حمائل کی ہوئی۔ صحابہ نے کہا عمر آ رہے ہیں، امیر حمزہ نے کہا کوئی پرواہ نہیں، آنے دو، اچھا ارادہ ہوا تو خوش آمدید کہیں گے، ارادہ اچھا نہ ہوا اس کی تلوار سے گردن کاٹوں گا۔ اللہ اکبر۔ جب دروازہ کھولا تو دو صحابہ نے بازوں سے پکڑ لیا، کندھوں سے۔ حضور نے فرمایا کندھے چھوڑ دو، کندھے چھوڑ دیے گئے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے گلے کے اندر جو کپڑا تھا اس کو پکڑ کے جھٹکا دیا، اسلم عمر، عمر اسلام لاؤ۔ اللہ اکبر۔ اور ساتھ حضور نے حضرت عمر کے دل پہ ہاتھ رکھے، اللہم اہد قلبہ، اللہ عمر کے دل میں ہدایت ڈال دے۔ بس یہ جملہ کہنے کی دیر تھی اور حضور کا ہاتھ پھرنے کی دیر تھی، اندر سے کفر دھلتا چلا گیا۔ اور عمر نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ۔ جب یہ پڑا کلمہ تو حضور کی زبان سے بے ساختہ نکلا اللہ اکبر، اور صحابہ نے بھی اللہ اکبر کہا، اور اس زور سے کہا کہ مکے کی گلیاں گونجنے لگی۔ اب عمر ایمان لانے کے بعد حضور کی خدمت میں حاضر ہو کے عرض کرتے ہیں حضور کیا ہم حق پہ نہیں ہیں؟ فرمایا ہم حق پہ ہیں۔ اللہ کا دین سچا نہیں ہے؟ فرمایا اللہ کا دین سچا ہے۔ کہا کہ آپ اللہ کے سچے نبی نہیں ہیں؟ فرمایا میں اللہ کا سچا نبی ہوں۔ تو فرمایا پھر ہم چھپ کے نماز کیوں پڑھیں؟ کہا کہ عمر تم جانتے ہو حکمت ہے، اتنے جو ہے وہ ہماری تعداد نہیں، اور کفار کا جور و ظلم و ستم۔ عرض کی حضور ہم کعبۃ اللہ میں جا کے نماز پڑھیں گے۔ مسلمانوں کی دو صفیں بن گئی، ایک صف کی قیادت امیر حمزہ کر رہے ہیں، ایک صف کی قیادت حضرت فاروق اعظم کر رہے ہیں، درمیان میں حضور چل رہے ہیں، اور روایات میں آتا ہے حضرت عمر چلتے جاتے ہیں اور ساتھ لا الہ الا اللہ پڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ اور پھر جا کے وہاں پہنچے تو وہاں جو صنادید قریش تھے ان پر سختہ طاری ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایمان لائے تو آپ نے ایک ایک کافر کے گھر کے دروازے پہ کھڑے ہو کے کہا، جب کوئی بھی شخص مسلمان ہوتا تو کفار اس کو مارتے، زود و کوب کرتے، ظلم کرتے، ستم کرتے، گھسیٹتے بازاروں میں، لیکن حضرت عمر ایمان لائے تو ایک ایک شخص کے دروازے پر کھڑے ہو کر کے کہا کہ تم کمزوروں کو مارتے تھے، میں تمہیں بتانے آیا ہوں میں محمد عربی کا نوکر بن گیا۔ بلکہ آپ نے اعلان کیا جس نے اپنی بیوی کو بیوہ اور بچوں کو یتیم کروانا ہو اور اپنے ماں باپ کی کمر کو جھکانا ہو وہ عمر کے مقابلے میں آئے۔ اللہ اکبر۔ زنیرہ نامی ایک خاتون تھی، بہت کمزور، راوی کہتا ہے کہ اس کی ہڈیوں میں گودا نہیں تھا، عشق رسول تھا، اور اس کا ظالم آقا اس کو مارتا ہے، اور جب مار مار کے تھک جاتا ہے ادھر سے عمر آ رہے ہیں، یہ اسلام لانے کے پہلے کی کہانی ہے، ادھر سے عمر آ رہے ہیں تو اس نے کہا عمر تم جوان آدمی ہو تو یہ چھوڑتی نہیں ہے اپنے نبی کا نام، ذرا تم آؤ۔ عمر کوڑا پکڑ لیتا ہے، اسے مارتے 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 تھک جاتے ہیں تو پانی پینے لگتے ہیں، تو کہتے ہیں مجھے تیرے پہ ترس نہیں آیا لیکن میں ذرا پانی پینے لگا ہوں، اور پھر گلے کے اندر کپ ڈال کر کے کوڑا اور اس کی رسی کو بل دیتے ہیں اور اس کی آنکھیں باہر نکل آتی ہیں، اور کہتے ہیں بلا اپنے نبی کو جو تیری آنکھوں کی بینائی واپس کرے۔
اللہ اکبر. تو اس نے آسمان کی طرف منہ کر کے کہا مالک میں کبھی بھی آنکھوں کی بینائی نہ مانگتی، لیکن اب تیرے نبی کی عزت کا سوال ہے. آنکھوں کی بینائی واپس ہو جاتی ہے. زنیرہ کو بڑا مارا. آج عمر گلیوں میں آنکھوں میں آنسو ہیں اور عجیب دلے بےتاب ہے، اور کہتا ہے آؤ بھئی میں حضور کا غلام بن گیا ہوں، تمہیں بتانے آیا ہوں. زنیرہ نے موڑ کاٹا تو آگے عمر یہ آواز دے رہے تھے. زنیرہ ایک کونے پہ کھڑے ہو کے رو کے کہتی ہے عمر تم تو بڑے اس دن جوش و غضب میں تھے اور تم مارتے ہوئے تھکتے نہیں تھے. تو عمر نے کہا زنیرہ اس دن میں نے دیکھا نہیں تھا، اب میں محمد عربی کو دیکھ آیا ہوں. جنہ ویکھیا نہیں ہو کرن گلاں، جنہ ویکھیا نہیں ہو کرن گلاں، جنہ ویکھیا ہو تے بول دے نہیں، جڑے محرم راز حقیقت دے اور راز حقیقت کھول دے نہیں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر کا ایمان لانا مسلمانوں کے لیے عزت کا سبب تھا. ان کا ہجرت کرنا مسلمانوں کی نصرت تھی اور ان کی خلافت مسلمانوں کے لیے رحمت تھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہیں کہ میرے حضور نے فرمایا لوگوں جب نیک لوگوں کا ذکر کرو تو میرے عمر کا تذکرہ ضرور کیا کرو. میرا عمر وہ ہے کہ جب وہ ایک جگہ ایک سمت سے آ رہا ہو، ایک گلی اور بازار سے آ رہا ہو تو شیطان بھی آ رہا ہو، عمر کو دیکھ کے راستہ تبدیل کر لیتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی طبیعت کے اندر جو جاہ و جلال تھا، طبیعت کے اندر جو سختی تھی، وہ اسلام کے اندر آ کر بھی قائم رہی. اور آپ نے وہی سختی، وہی جاہ و جلال جو پہلے مسلمانوں کے خلاف تھا، اب کفار کے خلاف، منافقین کے خلاف حضرت عمر کی طبیعت کے اندر وہ جوش و خروش بدستور موجود ہے. لیکن جس دن آپ خلیفہ بنے تو اس دن آپ نے ممبر پہ چڑھ کے جو خطبہ دیا اس میں کہا لوگوں میں سخت اس لیے تھا کہ رسول اللہ نرم تھے، پھر میں سخت اس لیے تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق نرم تھے، اب میں تخت خلافت پہ بیٹھا ہوں، اب میری سختی جو ہے وہ نرمی میں تبدیل ہو گئی. صرف فاسقوں، فاجروں اور باغیوں کے لیے میں سخت ہوں، باقی تمہارے لیے نرم. سب سے کم جو تنخواہ بیت المال سے اگر کسی وجود نے لی ہے تو وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف 2 جوڑے لیتے تھے سال میں، اور راوی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا ہے کہ اس میں بھی 17 پیوند لگے ہوتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طرز زندگی، آپ کا انداز معاشرت اور آپ کا انداز خلافت، ہر لمحہ آپ کی زندگی کا اٹھا کے دیکھیے کتنی مرتبہ قرآن حضرت عمر کی رائے کے مطابق نازل ہوا ہے. اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ان کو صاحب الہام بنایا تھا. ہر امت میں کوئی صاحب الہام ہوتا ہے، حضور کی امت کا صاحب الہام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، اور آقا کریم نے انہیں اپنے